ریئلزم، حقیقیت تجزیے کی ایک ایسی روایت ہے جو ان ناگزیر امور پر زور دیتی ہے جو قومی مفاد کے لیے طاقت کی سیاست کی جد و جہد میں ریاستوں کو درپیش ہوتے ہیں۔ بین الاقوامی تعلقات میں سیاسی حقیقیت یعنی پولیٹیکل ریئلزم یا طاقت کی سیاست قدیم ترین اور سب سے زیادہ مسلسل اختیار کیے جانے والا نظریہ ہے۔ حقیقیت ایک محدود لیکن طاقتور اور اہم نظریہ ہے۔ حقیقیت کے معنی، ڈیفائننگ ریئلزم۔ حقیقیت ان پابندیوں پر زور دیتی ہے جو انسانی خود غرضی یا انا اور بین الاقوامی حکومت کی عدم موجودگی کی طرف سے سیاست پر لاگو ہوتے ہیں۔ حکومت کی عدم موجودگی کو بے حکومتی یا نراج بھی کہا جاتا ہے۔ انسانی خود غرضی اور بے حکومتی کی طرف سے جو پابندیاں عائد ہوتی ہیں وہ تمام سیاسی زندگی میں طاقت اور سلامتی کی اولیت اور فوقیت کا تقاضا کرتی ہیں۔ معقولیت یا عقلیت پسندی جسے ریشنیلٹی کہا جاتا ہے اور ریاستی مرکزیت جسے اسٹیٹ سینٹرلزم کہہ سکتے ہیں، یہ دونوں بیشتر اوقات حقیقیت کے بنیادی قضیوں کے طور پر پہچانی جاتی ہیں، یعنی ریشنیلٹی اور اسٹیٹ سینٹرلزم۔ بے حکومتی اور خود غرضیت کا اتصال یعنی ملاپ اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے طاقت کی سیاست کے ناگزیر امور حقیقیت کا مرکزی حصہ ہیں۔ 20ویں صدی میں حقیقیت کی نمائندگی کرنے والے ناموں میں امریکہ میں جارج کینان، ہینس مورگنتھو، رائن ہولڈ نیبور اور کینتھ والٹس کے نام شامل ہیں، اور برطانیہ میں ایچ کار کا نام لیا جاتا ہے۔ حقیقیت پسند اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انسانی خواہشات گوناگوں ہیں اور یہ کہ ان خواہشات میں بہت زیادہ تغیر پایا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقیقیت پسند ان پابندیوں پر بھی زور دیتے ہیں جو انسانی فطرت کے خود غرضانہ اور غلیظ پہلو سفارتکاری کے عمل پر عائد کرتے ہیں۔ میکیاویلی کے الفاظ میں، سیاست میں ہمیں اس طرح چلنا چاہیے کہ جیسے تمام لوگ برے ہیں اور جو ہی موقع ملے گا وہ اپنی خباثت جو ان کے دماغ میں ہے پر عمل کریں گے۔ یہ میکیاویلی کے الفاظ ہیں۔ اندرونی طور پر یعنی قومی سطح پر ریاستوں میں درجہ وار سیاسی حکومت خود غرضیت کو قابو میں رکھتی ہے۔ بین الاقوامی تعلقات میں بے حکومتی انسانی فطرت کے بدترین پہلوؤں کے اظہار کی نہ صرف اجازت دیتی ہے بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ لہٰذا حقیقیت پسندوں کے نزدیک سیاسی تدبر سے مراد ہے تنازعات کو کم کرنا اور انہیں کنٹرول کرنا، نہ کہ تنازعات کو مکمل طور پر ختم کرنا، یعنی ایک محفوظ، منصفانہ اور پرامن دنیا کی بجائے ایک ایسی دنیا کا کھوج لگانا جو نسبتاً کم خطرناک ہو۔ بہت سارے حقیقیت پسند سارے کا سارا زور بین الاقوامی بے حکومتی کو دیتے ہیں۔ جان ہرس کی دلیل ہے کہ بے حکومتی یا نراج طاقت کے حصول کی جد و جہد کی مرکزیت کی توثیق کرتے ہیں۔ ایسے نظریات کے لیے ساختی حقیقیت یعنی اسٹرکچرل ریئلزم کی اصطلاح معیار کا درجہ رکھتی ہے۔ دوسرے حقیقیت پسند نراج کی مرکزی حیثیت سے انکار کیے بغیر انسانی فطرت پر بھی زور دیتے ہیں۔ حقیقیت کی اس شکل کے لیے کلاسیکی یا قدیم حقیقیت کلاسیکل ریئلزم کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ ڈونلی نے اس کے لیے حیاتیاتی حقیقیت کی اصطلاح کو ترجیح دی ہے، یعنی بایولوجیکل ریئلزم۔ حقیقیت پسندی کے مرکزی قضیوں کے ساتھ حقیقیت پسندوں کی وابستگی کی شدت میں تغیر پایا جاتا ہے۔ ان میں ریڈیکل ریئلسٹس ہیں، اسٹرانگ ریئلسٹس ہیں، ویک یا ہیجڈ ریئلسٹس ہیں جن کو ہم کلی حقیقیت پسند، پختہ حقیقیت پسند اور کمزور یا جزوی حقیقیت پسند کہہ سکتے ہیں۔
ریڈیکل ریئلسٹ یعنی کلی حقیقیت پسند بین الاقوامی سیاست سے طاقت اور ذاتی مفاد کے علاوہ تقریباً ہر چیز کو خارج قرار دے دیتے ہیں۔ پختہ حقیقیت پسند یعنی اسٹرانگ ریئلسٹ غیر حقیقیتی عوامل اور فکر مندیوں کو بھی کچھ نہ کچھ جگہ دے دیتے ہیں۔ حقیقیت پسندوں کی تمام اقسام کے مجموعے میں ایچ کار، مارگینتھو اور والٹس یہ سب پختہ حقیقیت پسندوں میں شمار ہوتے ہیں، یعنی کار، مارگینتھو اور والٹس یہ اسٹرانگ ریئلسٹس ہیں۔ کچے یا جزوی حقیقیت پسند ویک اور ہیجڈ ریئلسٹس بین الاقوامی تعلقات کے زیادہ اہم عناصر کو حقیقیت کے توضیحی احاطے سے باہر پڑا ہوا دیکھتے ہیں، یعنی ان کے خیال میں ریئلزم بین الاقوامی تعلقات کے بہت سے پہلوؤں کی وضاحت کرنے سے قاصر ہے۔